ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. امتحان، ایگزام اور آزمائش. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے ہیں سارا امتحان لینے کے لیے. آخر ہمیں ہر دن امتحان کیوں دینا پڑتا ہے؟ معزز ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں. آج اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شکر ہے معبود کا. قبلہ، آج کے کچھ سوال ایسے ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ارشاد. کہ امتحان 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 ہر دن ہمیں دینا پڑتا ہے، چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ شام ہو، کہیں نہ کہیں ہم کو امتحان دینا پڑتا ہے. امتحان لینے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ آخر کیوں امتحان لے رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. بہت اچھا سوال ہے جی. اور اس سلسلے میں پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ امتحان سے سب کو گزرنا ہے، جی. کوئی بچنے والا نہیں ہے. لیکن ہر بلا کو، ہر مصیبت کو ہم امتحان بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا. یہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بندوں کا، ابھی اس پہ بات کروں گا میں، جی جی امتحان لے رہا ہے یا ہمارے اعمال کی ہم کو سزا دے رہا ہے، تو الگ چیزیں ہیں. اچھا، یہ دونوں الگ. لیکن یہ بھی اس کا ایک وہ کرم ہے کہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ یہ کی سزا ہے یا ہمارا امتحان ہے. اس لیے کہ امتحان اللہ کی ایک دیرینہ سنت ہے، اور کوئی بھی فرد بشر بچنے والا نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال پر جی کہ یہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امتحان کی موٹے طور کے اوپر 3 وجہیں ہو سکتی ہیں، 3 سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ امتحان لینے والا ہماری صلاحیت کو سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. ایک یہ بات ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصور امتحان کا خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. اچھا. اس لیے کہ وہ کسی بندے کا امتحان اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ ہم کو وہ دیکھے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اس کو پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خدا کے ہاں ممکن نہیں ہے. دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے امتحان کی، اور تیسری وجہ اتمام حجت. مثلا آپ کہیں ٹیچر ہیں، مجھ کو اس کا تجربہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی ایک حوزے سے جڑا ہوا ہوں، مدرسے سے. آپ جن لڑکوں کو سال بھر سے پڑھا رہے ہیں، آپ کو ان کو مارکس دینے میں امتحان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جی کہ یہ ہمارا یہ اسٹوڈنٹ کتنے نمبر کے لائق ہے، جی جی بالکل، یہ کتنے نمبر کے لائق ہے، یہ کتنے نمبر کے لائق کون اسکالر ہے کون ویک ہے نا. تو اب اس میں جس کو آپ 100 میں 100 دے دیں گے وہاں تو کوئی میٹر نہیں ہے. جی. لیکن جس کو آپ نے 90 دیا، جس کو آپ نے 60 دیا، جس کو آپ نے 75 دیا، وہ کہے گا صاحب کیوں، ہے نا. ریزن اس کیوں کے لیے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتے ہیں. جی. تو یہ ایگزام جو ہے جنرلی یہ بچے کی صلاحیت سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ اسی کے لائق ہیں. خدا جو بندوں کا اپنے امتحان لیتا ہے اس کو بندوں کی حیثیت سمجھنا نہیں ہے، اتمام حجت ہے کہ تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ کریں صاحب ان کو یہ اجر کیوں، ہم کو یہ اجر کیوں. ایک تو یہ ہو گیا. جی.
تو دوسری وجہ جو ایگزام کی ہے، امتحان کی ہے، وہ اتمام حجت آپ کہہ سکتے ہیں. جی. تیسرا سبب جو امتحان کا ہوتا ہے وہ ہے پختہ کرنا، یعنی مضبوط کرنا. وہ بھی مثال وہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیسا وہ ہے، جی. لیکن بار بار جو ہے ویکلی جو ہے وہ ٹیسٹ لے کر کے اور منتھلی ٹیسٹ لے کر کے اور 6 منتھلی ٹیسٹ لے کر کے کہ اسی بہانے محنت کرے گا وہ کہ اس بار نہیں تو اگلی بار، اس بار نہیں تو اگلی بار. جی. یہ دونوں امتحانات قدرت کے یہاں سے ممکن ہے. ایک تو یہ کہ اتمام حجت کے لیے، دوسرے یہ کہ میرا بندے میں نکھار آ جائے. یہ 2 امتحانات ممکن ہیں. اب آئیے، یہ امتحان وہ ہے کہ جس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے کہ آپ کہیے صاحب کمزوروں کا امتحان ہوگا، اور جی نہیں. وَلَنَبْلُ، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور، حتمن ہم تم سب کو آزمائیں گے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کمزور ہو، مضبوط ہو، سب کو آزمائیں گے. البتہ آزمائش سب کی ایک جیسی نہیں ہوگی. دیکھ کر کے بھائی ظاہر بات کہ 8ویں والوں کو 10th کلاس کا پیپر نہیں دیا جائے گا، 10th والوں کو جو 12ویں کا نہیں دیا جائے گا، تو سب کی. تو قرآن نے کہا کہ ہم آزمائیں گے سب کو بشیء من الخوف، کچھ کو خوف کے ذریعے، کچھ کو بھوک کے ذریعے، کچھ کو مال کی کمی کی وجہ سے، کچھ کو جانوں کی وجہ سے، کچھ کو پھلوں کی وجہ سے. چنانچہ قرآن مجید میں جب آپ پڑھیے گا تو مختلف جگہوں پر آپ کو ابتلا اور آزمائش کی آیتیں مل جائیں گی. چنانچہ سورہ مبارکہ انسان آیت نمبر 2 میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، آزمائش کے لیے. یا سورہ مبارکہ ملک اس کی دوسری آیت میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یا سورہ مبارکہ احزاب ارشاد ہوتا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنین کا امتحان لیا جائے گا. یا ایک جگہ بڑا عجیب ہے، سورہ مبارکہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا یہ پبلک سمجھ رہی ہے کہ یہ خالی کہہ دیں گے ہم ایمان لائے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو پرکھا نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے آزمائش سب کی ہونی ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے. اب اس کی جو آپ نے کہا نا وجوہات، تو قرآن نے وجوہات، نمبر 1 وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. ٹھیک. پھر وہی بات ہے کہ اللہ جاننا نہیں چاہ رہا ہے، آپ کے لیے اتمام حجت ہے کہ آپ کی اوقات اتنی ہے عمل کے اعتبار سے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ یہ جانچا جائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 7. یا الذی خلق الموت والحیات جو ابھی عرض کیا سورہ ملک کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچا جائے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ سورہ ملک. یا کبھی کبھی جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے کہ اس میں کون مجاہد ہے، کون صابر ہے. اچھا، یہ وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ہم آزماتے ہیں تاکہ یہ جانا جا سکے اس میں مجاہد کون ہے، اس میں صبر کرنے والا صابر کون ہے. خب جھوٹے اور سچے کی پہچان کے لیے بھی کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لقد فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تاکہ خدا یہ جانچے اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 3. یا ارشاد ہوتا ہے، چوتھی قسم آ جائے گی صبر کی تلقین کی خاطر، وجعلنا بعضکم لبعض فتنةً اتصبرون وکان ربک بصیرا. صبر کے لیے کبھی کبھی ان کو، یا تقوی اور صبر دونوں کی تلقین کے لیے ہوتا ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا
وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہم جو ہے وہ آزماتے ہیں ان کے مال کے ذریعے، ان کی جانوں کے ذریعے سے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس میں جو ہے وہ کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے. خوب، ایک سبب جو ہے امتحان کا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کون امر الہی کے سامنے سرنگوں ہے. اوکے، ایک یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے. احسنتم. جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اب جب بیداری میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، کہا آپ کو جو حکم دیا کیا آپ انجام دیجئے. وہاں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ہم نے پھر کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو اب یہاں ابراہیم کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ امر الہی کے سامنے ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف امر الہی ہے. یہ امتحان کاہے کے لیے ہے؟ سر تسلیم کتنا خم کر رہے ہیں، یا نعمت دے کر امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی نعمت پانے کے بعد کس راہ پر جاتا ہے. جیسے حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ پرندوں تک کی زبان سمجھتے تھے وہ، اللہ نے ان کو سکھا دی. جی. سلیمان نے کیا کہا، وہ اکڑے تھوڑی کہ یہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا تاکہ وہ ہم کو جانچے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا شکر نہیں کرتے ہیں، ہے نا. چنانچہ یہ آیتیں ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي، یہ میرا فضل ہے اللہ کا میرے اوپر تاکہ مجھ کو جانچے کہ میں شکر گزار ہوں یا شکر گزار نہیں ہوں. یا موسیٰ کے لیے بھی ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، موسیٰ ہم نے تم کو آزمایا ہے. اسی لیے تو آزمائش کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جی، مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے ایک آیتیں نہیں بلکہ کئی آیتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتا ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ امتحان ہمارا کیوں ہوتا ہے، کئی آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا، بہت بہت شکریہ. کئی اور سوال انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے کروں گا میں انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ امتحان کیوں ہوتا ہے. آج ان آیتوں کو مولانا وسیع حسن خان صاحب نے بتایا کہ اللہ کا کیا مقصد ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا پوری دنیا میں ہم ہی ملے ہیں، اس کے کئی لیول ہے. جس طرح سے آیتوں کا حوالہ دیا وہ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.